بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اپنی اس ویڈیو میں آپ کو غزل کے اعشار کی تشریح لکھنے کا درست طریقہ جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور طالب علم اس میں کس طرح کی عام غلطیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ بغیر سکپ کیے ہوئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ غزل کے اعشار کی تشریح لکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح جو ہے وہ الگ الگ کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر دوسرے سے موضوع اور معنی کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ اگر ایک شعر میں شاعر ایک بات کرتا ہے تو دوسرے شعر میں شاعر نے کوئی دوسری بات کی ہوتی ہے۔ جب ہم غزل کے شعروں کی تشریح لکھیں گے تو ہر شعر کی تشریح جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہوگی، مختلف ہوگی، اس لیے علیحدہ علیحدہ لکھنا ضروری ہے۔ اور تشریح لکھنے سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے جو شعر ہے وہ آنسر شیٹ پہ ضرور لکھنا ہے۔ اور غزل کے ہر شعر کی معیاری تشریح جو سمجھی جاتی ہے وہ کم سے کم آدھا صفحہ جو آپ نے ہے آنسر شیٹ کا وہ ضرور لکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مواد زیادہ ہے، آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں، تو عزیز طلبہ ایک صفحہ لکھنا سے زیادہ تشریح نہ لکھیں، یعنی کہ آپ اتنی تشریح لمبی لکھتے چلے جائیں گے۔ اگر 2 صفحوں کی لکھیں گے تو بھئی یہ زیادتی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کا کوئی دوسرا سوال چھوٹ جائے گا یا پھر آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اور جب آپ نے غزل کی تشریح لکھنی ہے تو دوران تشریح اگر آپ کو کسی بزرگ کا کوئی قول یاد آ جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ آپ کی تشریح سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ اس کو ضرور شامل کریں، حدیث کا مفہوم لکھیں۔ اور اگر آپ کو موضوع اور مناسب شعر یاد ہے جو کہ موقع کی مناسبت سے اس شعر کی تشریح میں فٹ بیٹھتا ہے تو اس کو ضرور لکھیں۔ اور تشریح کو دیکھیں مؤثر اور مدلل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام گپیں یا روزمرہ زندگی میں جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ آنسر شیٹ پہ نہیں لکھنی چاہیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو غزل کے شعر کا مفہوم آپ لکھیں گے، آپ کی تشریح جو ہے وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے شعر کا مفہوم کچھ اور لکھا ہے اور آپ تشریح میں کسی اور طرف بات کر رہے ہیں، کسی اور طرف کو بات لے کر جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کہیں حوالہ دیتے ہیں، فرض کریں آپ نے ایک شعر لکھا ہے، موضوع لگا آپ کو، اس شعر کی تشریح کے حوالے سے آپ نے اس میں لکھ دیا، تو آپ نے اس شعر کے شاعر کا نام اگر تو آپ کو درست پتہ ہے تو حوالہ دیں کہ یہ فلاں شاعر کا شعر ہے۔ اور اگر آپ کو اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ شعر جو میں لکھ رہا ہوں وہ پتہ نہیں غالب کا ہے یا میر تقی میر کا ہے یا اقبال کا ہے، تو آپ نے وہاں پہ شاعر کا حوالہ ہرگز نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ غلط حوالہ دیں گے تو جو ایگزامینر ہے، جو مارکنگ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں آپ کی قابلیت کے بارے میں غلط تاثر جائے گا کہ اس بندے کو اصل شاعر کا پتہ نہیں ہے اور یہ غلط باتیں لکھ رہا ہے، جس سے آپ کے نمبر بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو جائیں گے۔ نیکسٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس پہلو کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو غزل کا شاعر ہوتا ہے وہ ہر شعر کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے۔ تو جب ہم تشریح لکھیں گے تو صرف ایک ہی پہلو سے اس شعر کی تشریح نہیں لکھنی ہوتی کہ آپ نے عشق حقیقی کے حوالے سے اگر ایک غزل کی شعر کی تشریح کی ہے تو آپ نے یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کے مجازی پہلو کے حوالے سے بھی اسی غزل کی اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک شعر کی تشریح لکھتے وقت عشق حقیقی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور عشق مجازی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ غزلوں کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں شاعر جو ہے ہمیشہ تیسرے شخص کی، یعنی کہ وہ اپنی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوتا بلکہ تیسرے شخص یا عاشق کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی باتوں کو اپنے شعر کے اندر بیان کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا کسی تیسرے شخص یا عاشق کے لحاظ سے ہی اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، محبوب کے حوالے سے جو اس کی باتیں ہیں۔
ताहम हमने देखा है कि बाज़ औक़ात शेर में शायर का ज़ाती पस मंज़र, निजी हालात और ज़ाती वाक़यात भी पोशीदा होते हैं। अगर ऐसी सूरत हो तो फिर हम उस शायर की जो शख्सियत है उसके हवाले से शेर की तशरीह लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप गज़ल के आशार की तशरीह के हवाले से जो ज़रूरी अमूर है, जो ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना अशद ज़रूरी है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इन हदायत के मुताबिक आप अपनी तैयारी करेंगे ताकि बोर्ड के एनुअल एग्जाम में आप अच्छे तरीके से गज़लों के आशार की तशरीह लिख सकें। 3 अशार आएंगे आपको क्वेश्चन पेपर में और तीनों में से कोई से 2 आशार जो हैं उनकी तशरीह आपने लिखनी होती है और शायर का नाम भी जरूर लिखना होता है, उसका आधा नंबर होता है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे हिस्सा गजल के आशार की तशरीह, उसके बाद लिखेंगे उस शेर का नंबर, वो पहला शेर है, दूसरा शेर है या तीसरा है, जैसा भी है मार्जिन लाइन के पास करके उस शेर का नंबर लिखेंगे। फिर आप कोशिश करें बोर्ड के अपना मार्कर के साथ या पॉइंटर के साथ डिफरेंट इंको पेन से उसके साथ आप खूबसूरत करके आंसर शीट के सेंटर में शेर लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके शायर का नाम लिखा जाएगा और शायर का नाम लिखने के बाद आप मफहूम की हेडिंग बनाएंगे और मफहूम की हेडिंग के बाद आप उसमें आने वाले जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी लिख सकते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी पहले भी लिखे जा सकते हैं और मफहूम को बाद में लिखा जा सकता है। ऐसा करने से, तरतीब बदलने से भी कुछ गलत नहीं होता। कोशिश करें कि पहले मुश्किल अल्फाज के मानी जो अशार के अंदर है, शेर के अंदर हैं, उनके लिखें, उसके बाद उसका मफहूम लिखें, मफहूम की हेडिंग दें मार्कर के साथ और फिर पेन के साथ आप लिखेंगे उसका मफहूम। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे तशरीह की और फिर आप तशरीह जो है पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। पहले तशरीह की हेडिंग के बाद थोड़ी सी जगह, इंच 1.5 इंच जगह छोड़ के पहली लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे कि ज़ेरे तशरीह शेर में शायर ने ये बयान किया। ऐसे शेर की तशरीह लिखना शुरू करेंगे। एक बात मुकम्मल हो जाती है तो उस पैराग्राफ को छोड़ दें और फिर नया पैराग्राफ बनाएं। इस तरह से आप गजल के एक शेर की तशरीह आधा सफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सफ़ा लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 90% प्लस नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हामियों नासर।